السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کے بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا اور دوسرے مہینوں کے روزہ رکھنے کے مقابل میں افضل ترین ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے، جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس مہینے کے مسنون کام کیا ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: روزہ رکھنا، جیسے محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہے، جو نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا بتایا گیا ہے، اور ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت 2 وجوہات ہیں، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔
سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نصیحت اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام کے ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے عاجز نہ رہے، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں اور دونوں میں نیک اعمال کی وہ خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے زیادہ برا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ توبہ و استغفار کثرت سے کرنا، چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہے، نیز اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے۔ یعنی لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد وغیرہ میں بھی ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا ہمیں آپ مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ سے یعنی رسول وسلم سے یہی سوال کیا، رسول وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اسی لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، پھر ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق اور ان کے زیادہ قریب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں آئندہ سال محرم الحرام کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ ان تمام حدیثوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام بہت معزز اور مبارک مہینہ ہے، لیکن نادان اور شریعت اسلامیہ سے دور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے، حالانکہ اس کی اہمیت و فضیلت اور حرمت تقدس ابتداء سے ہے، لیکن افسوس آج بہت سارے نام نہاد مسلمانوں نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر بہت سی بدعات و خرافات کو ایجاد کر لیا، جس کو حب رسول اور حب آل بیت کا لازمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان بدعات و خرافات کی وجہ سے اس مقدس مہینے کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ صرف ایک کاغذی تابوت بنا کر بنا ڈھول باجے اور ناچ گانوں کے ساتھ ہائے حسن و ہائے حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، روتے چیختے اور گریبان پھاڑتے ہیں اور اس کے ذریعے اسلام اور اس کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنان اسلام نے یقیناً بہت ظلم کیا، انہیں انتہائی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا، لیکن اسلامی تاریخ کا کون سا باب ایسا ہے جو اس قسم کے واقعات سے خالی ہوئے؟ چنانچہ اسلام اگر نوحہ و ماتم کو جائز قرار دے دیتا تو مسلمان سال بھر صرف غموں میں مبتلا رہتے اور خوشی کا کوئی دن ان کو میسر نہ آتا۔ ایک جنگ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر بن آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح اور منہج پر چلنے اور شریعت اسلامیہ پر صحیح چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔